دیکھیے اگر بعض چیزیں ہوتی ہیں جن کو مشاع کہا جاتا ہے، مشاع کا مطلب جو معروف ہے کہ یہ سب کے لیے ہے. اگر کسی ایسی جگہ پر کوئی سامان رکھا ہو، جیسے مثال کے طور پر سینٹر والے اگر لا کے یہاں کھجور کی ایک پیکٹ رکھ دیں کہ مطلب جو بھی آئے کھا سکتا ہے، تو وہ ایک اذن عام موجود ہے، عام اجازت موجود ہے، اس اجازت کی بنیاد پر ہر کوئی کھا سکتا ہے. یا جیسے مسجدوں میں رکھا ہوا ہے یا کسی ایسی جگہ رکھا ہوا ہے جس کی اجازت معروف ہے، یا کوئی آپ کا دوست ہے جس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اس کی طرف سے اس کا سامان لینے کی مجھے اجازت حاصل ہے، اس کا کھانا مجھے کھانے کی اجازت حاصل ہے، تو وہاں پر نئے سرے سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جس کے بارے میں یہ شک ہو کہ وہ اجازت نہیں دے گا تو اسے اجازت لینا ضروری ہے، یا اس کی طرف سے اجازت نہیں ہے پہلے سے تو اجازت لینا ضروری ہے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا يحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس من، کسی مسلمان کا مال اس کے دل کی خوشی کے بغیر حلال نہیں ہے. کسی مسلمان کا مال اس کے دل کی خوشی کے بغیر حلال نہیں ہے. آپ جاؤ اور قبضہ کر لو اس پر، حالانکہ وہ آدمی نے دل سے مطمئن نہیں ہے، خوش نہیں ہے. اسی بنیاد پر بعض علماء نے یہاں تک کہا ہے کہ بعض لوگ چندہ لیتے ہیں رسوا کر کے، جا کے کہیں گے تم کو تو اتنا دینا ہی پڑے گا، حالانکہ وہ دینا نہیں چاہتا، زبردستی کر کے لے لیتے ہیں. تو علماء نے کہا یہ حرام ہے، ایسے مولوی حرام کا ارتکاب کرتے ہیں، کیونکہ اس دل کی خوشی سے اس نے نہیں دیا تو تمہارے لیے حرام ہوا. تو حرام مال کو جب مسجد مدرسے میں لگاؤ گے تو کیسے لوگ پیدا ہوں گے؟ ویسے لوگ پیدا ہوں گے جیسے آج پیدا ہو رہے ہیں. تو دل کی خوشی کی، اسی لیے عورت کا مہر اس کے حق ہے. ایک آدمی جا کے پہلے ہی کہہ دیتا ہے کہ تم مہر معاف کر دو، پتہ نہیں وہ دل سے خوش ہے کہ نہیں خوش ہے، وہ کہہ دیتی ہے کہ معاف ہے، وہ حلال نہیں ہوگا. آپ پہلے اس کے ہاتھ میں دے دو، یہ تمہارا مہر ہے. اس کے بعد اب وہ اگر اپنی خوشی سے آپ کو واپس کر دیتی ہے تب آپ کے لیے حلال ہے. یہ نہیں کہ پہلے ہی سے ایسے حالات بنا دو کہ اس کو دینا پڑ جائے تو حلال نہیں ہوگا وہ. اس لیے کہ دل کی خوشی کے بغیر کسی کا مال لینا حلال نہیں ہے. دوسرا مسئلہ کمیشن کا یا سمسرہ جسے کہتے ہیں، وہ یہ ہوتا ہے اس میں بعض حلال صورتیں ہیں، بعض حرام صورتیں ہیں، بہت ساری صورتیں ہیں معاملات میں. اگر ایک کام مثال کے طور پر کوئی سامان ہے اور آپ اسے جو شخص اس کا مالک ہے اس سے آپ نے کہہ رکھا ہے کہ میں یہ سامان بچوا دوں گا، کوئی گراہک لے کے آؤں گا اور یہ سامان تمہارا بچوا دوں گا، اور تم مجھے اس گراہک کو یہاں تک لانے میں جو میں محنت کروں گا، جو وقت لگاؤں گا، اس کے بدلے میں تم مجھے اتنی رقم دو گے. اور آپ جا کے گراہک سے کہتے ہیں کہ میں تمہیں ایک سستا مال خریدوا دوں گا لیکن اس کے بدلے میں تمہیں مجھے اتنا دینا پڑے گا. اگر وہ دونوں راضی ہو جاتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، آپ دونوں جگہ سے لے سکتے ہیں، وہ بھی راضی ہے، وہ بھی معاملہ، اس میں حرام ہونے والی کوئی صورت نہیں. آپ اس کے پیچھے وقت لگاتے ہیں، آپ اس کے پیچھے محنت کرتے ہیں. ہاں حرام ہونے کی صورت کیا بنے گی؟ جب آپ اس کی وجہ سے جھوٹ بولیں، جب آپ اس کی وجہ سے دھوکہ دیں، جب اس مال میں جو خوبی نہ ہو خوبیاں اپنی طرف سے بیان کریں، اس مال کا عیب آپ چھپا لیں. اس طرح کی حرکت آپ کریں گے تو گنہگار ہوں گے اور اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ رقم لینا آپ کے لیے حرام ہو جائے. لیکن اگر یہ سب حرکت نہیں کرتے ہیں اور آپ اپنا وقت لگاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تو پیسہ لینا آپ کے لیے حلال ہوگا. تو یہ صورت ہے، واللہ عالم. ہو سکتا ہے کوئی اور صورت ہو جو میرے ذہن میں اس وقت نہیں آ رہی.